بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کی طرف سے سلمان ندوی صاحب اور حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی ایک تصویر شیئر کی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں تو لکھا ہے کہ ایسے شخص سے ملاقات کرنا جائز ہی نہیں ہے، لیکن مولانا الیاس گھمن صاحب تو ملاقات کر رہے ہیں۔ تو جواب میں عرض ہے، جب یہ تصویر آئی تھی تو اسی وقت حضرت مولانا الیاس گھمن حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بارے میں وضاحت کر دی گئی تھی، اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ وہ ایک اتفاقی ملاقات تھی، بلکہ مولانا تو یہ چاہتے تھے کہ سلمان ندوی سے تفصیلی گفتگو ہو اور بیٹھیں اور بات کریں کہ حضرات صحابہ کرام کے حوالے سے ان کے جو نظریات وغیرہ ہیں تو ان کا ذہن صاف کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ان کی وضاحت کر دی گئی تھی، اور اس سلسلے میں احقر نے خود ایک گفتگو ریکارڈ کرائی تھی، وہ موجود ہے، اس کو سنا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو وضاحت کر ہی دی گئی تھی، اس کے ساتھ ساتھ میں مولانا الیاس گھمن صاحب کا فتویٰ بھی موجود ہے، جس میں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ سلمان ندوی صاحب اس طرح کے جو لوگ نظریات رکھتے ہیں تو ان کے ساتھ میں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ جو فتویٰ ہے اس کا عنوان بھی یہی ہے، سلمان ندوی کے متعلق رائے۔ تو وہاں یہی معلوم کیا گیا ہے کہ محترم مکرم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حفظہ اللہ، عرض یہ ہے کہ مولانا سلمان ندوی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، یعنی ان کے بیانات سننا کیسا ہے۔ تو جواب میں لکھا گیا ہے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واضح رہے کہ اہل سنہ کا صحابہ کرام کے متعلق بالکل واضح موقف ہے کہ تمام کے تمام صحابہ کرام عادل ہیں اور تمام محفوظ ہیں۔ اسی طرح اصحاب کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، میں مولانا نے جو کچھ لکھا ہے اسی کو نقل کر رہا ہوں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں، جس کی اقتداء کرو گے ہدایت پاؤ گے، لہذا اگر کوئی اصحاب رسول کو گالیاں دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ فاسق کہلائے گا، اور اس کی اقتداء میں نماز جائز نہیں ہے، اور اس سے تعلق رکھنا اور رشتہ کرنا جائز نہیں ہے، ان کے بیانات سننا بھی گناہ سے خالی نہیں ہے، لہذا ایسے شخص سے خود بھی بچا جائے اور امت مسلمہ کو بھی اس سے آگاہ کیا جائے۔ تو مولانا الیاس گھمن صاحب نے سلمان ندوی صاحب سے متعلق ان کا جو موقف ہے اس کو بالکل صاف کر دیا ہے، اور بالکل واضح ہے کہ ایسے شخص کے بیانات سننا درست نہیں ہے، گناہ سے خالی نہیں ہے، اور امت مسلمہ کو ایسے شخص کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اس آدمی کے نظریات صحیح نہیں ہیں۔ تو امید ہے کہ بات واضح ہوئی ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔